بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حفظ و ترجمہ میں سے سورۃ الکوثر اور تسبیحات پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ سورۃ الکوثر کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ ترجمہ حفظ کر سکیں۔ اس صورت کو تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکیں۔ اسی طرح نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر سکیں، ان کے معنی و مفہوم جان کر اپنی نمازوں میں پڑھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی جو تلاوت کے آداب ہیں جن کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں پاک صاف اور باوضو ہو کر تلاوت کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو، باادب ہو کر ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرنی چاہیے۔ درست تلفظ اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھہر ٹھہر کر حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ توجہ، اطمینان اور سمجھ کر تلاوت کی جائے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کروں گا، ایک ایک آیت کی تلاوت کروں گا۔ ان میں جو قواعد ہیں وہ آپ کو نشاندہی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ ان کو ذہن نشین رکھ سکیں اور اسی کے اکارڈنگ تلاوت کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ جو پہلا جو یہ لفظ ہے انا، اب یہاں پہ نون پہ تشدید ہے، تو یعنی کہ اپنی آواز کو ہم ناک پہ لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد بھی ہے، تو اپنی آواز جو الف ہے نا، جو انا، اس کو ہم لمبا کریں گے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے 3-4 الف کی مقدار ہوتی ہے نا، اس طریقے سے۔ آگے آئین کو ہم واضح پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ ہے، یعنی کہ اس کو ہم پر پڑھیں گے، تھوڑا موٹا پڑھیں گے، تئینا نہیں پڑھیں گے بلکہ توئینا، اس طریقے سے۔ تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، تا سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ زبان کو اپنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ رکھ کے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے تاکہ سیٹی کی آواز نہ آئے، سین نہ لگے بلکہ تا ہی لگے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر، سر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو اگلی آیت میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صاد حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب نون غنہ یہاں پہ آ رہا ہے وَانْحَرْ، لیکن ہم نے اس کو ناک میں کیوں نہیں لے کر گئے، غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ یہاں پہ حروف اظہار میں سے ہا آ گیا نون غنہ کے بعد، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اپنی آواز کو ناک پہ لے کے نہیں جائیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے، ایک فلو میں پڑھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، اس طریقے سے۔ آیت کے اوپر تو یعنی حروف مطلق، یہ جو رموز اوقاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، وقف کریں گے۔ آخری آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر، با پہ میں نے آپ نے دیکھا جو میری آواز ہے وہ دوبارہ لوٹ رہی ہے کہ ابتر، حروف قلقلہ میں سے، کیونکہ با یہاں پہ موجود ہے، با پہ جزم ہے تو ہم یہاں پہ قلقلہ کا قاعدہ لگے گا، تو اسی طریقے سے اپنی آواز کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہماری آواز دوبارہ لوٹائے، ہمیں لوٹائی دے۔ جیسے کہ ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ ہے، اب تر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تجویدی قواعد کے مطابق ہم اس کو یوں پڑھیں گے، اب تر، ہمیں اب تر، جو با پہ اپنی آواز دوبارہ لوٹائی جا رہی ہے، دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آخر میں آئین، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب یہ آیت کے اوپر آئین لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس صورت میں آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک رکوع مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے انہی قواعد کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آپ کے سامنے اس صورت کا ترجمہ میں پڑھوں گا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے تاکہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو زبانی یاد ہو سکے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طریقے سے آپ نے اس صورت کو اور اس کے ترجمے کو بار بار ریوائز کرنا ہے تاکہ آپ اس کو زبانی یاد کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس صورت کا آپ کو میں بیک گراؤنڈ مزید بتاتا چلوں کہ کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے،
ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کم عمری میں چھوٹے سے تھے اور وہ وفات پا گئے، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی غمزدہ تھے. تو کفار مکہ جو تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جو بدترین دشمن تھا ابو جہل، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کا نام تو قیامت تک سر بلند رہے گا، البتہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بے نام و نشان کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی خوشخبری بھی دی گئی. تو یہ سورۃ الکوثر کا بیک گراؤنڈ تھا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حوض کوثر کے بارے میں ابھی آپ نے سنا. تو حوض کوثر کیا چیز ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس پر ایک حوض ہے. اور یہ نہیں کہا کہ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، یعنی کہ یہ حوض جو ہے یہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اس کی اتنی اہمیت ہوگی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد ہم تسبیحات پڑھیں گے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آلریڈی آپ بھی پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ. اس کو مزید جانیں گے. سب سے پہلے تو تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح ہم کہتے ہیں نا تسبیحات، تو تسبیحات جمع ہے اور اس کی واحد تسبیح ہے جس کا معنی ہے کسی کو اس کی اصل مقام پر، اصل جگہ پر رکھنا. اسلام میں تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا اور اس میں جو ہمیں تسبیحات سکھائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، آج ہم ان کو مزید بہتر طریقے سے سیکھیں گے، جانیں گے. نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوٹی جو سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. تو رکوع میں جا کے ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. تو اس میں اپنے ہا کو واضح کرنا ہے، با پہ قلقلہ یعنی کہ سبحان ربی العظیم، آئین کو واضح کریں گے. ذو حروف مصالیہ میں سے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. آپ نے اسی طریقے سے اس کو عربی میں یہ جو ہم نے تسبیحات پڑھی ہیں اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی بار بار تکرار کرنی ہے. اس کے بعد اس کے ترجمے کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ترجمہ سمیت یہ زبانی یاد ہو سکے. پھر ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں، جس کو قوما کہتے ہیں نماز میں، یہ جو رکن ہے، قوما میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہا کو واضح کریں گے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد جب ہم قیام کرتے ہیں کہ اسٹریٹ کھڑے رہتے ہیں، ہم پھر یہ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، دال پہ قلقلہ کریں گے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور جا کے 3 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، آئین کو واضح کریں گے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کی اہم نکات، آج ہم نے جو سورہ کوثر کا بیک گراؤنڈ جانا، اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا. تو سورہ کوثر میں جو یہ لفظ کوثر ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے زیادہ سفید. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی جو خوشخبری دی گئی وہ بھی اسی صورت میں دی گئی. اور ابھی ہم نے جو یہ تسبیحات سیکھیں، اسی طرح درست تلفظ سے قواعد کے ساتھ آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے، نماز میں ان کو پڑھنا ہے. اور جب آپ ان کو پڑھیں تو ان کا جو معنی و مفہوم آج ہم نے جانا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے ہم نے یہ رکھی ہے جس میں آپ نے جو تصاویر ہیں ان کی لیبلنگ کرنی ہے، نمبرنگ کرنی ہے، کس ترتیب سے نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ کس ترتیب سے ہم یہ رکن ادا کرتے ہیں. آپ نے اس کے اکارڈنگ ان کی لیبلنگ کرنی ہے، نمبرنگ کرنی ہے. اسی کے ساتھ مزید ایک اور ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کے آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے. اس میں مزید پختگی
آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔